عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 12th کلاس کا لیسن نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی اپنے گھروں پر بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 5، درس نمبر 5، پیج نمبر 14 آپ اپنی بکس نکال لیں اور رف کاپیاں معنی لکھنے کے لیے مشکل الفاظ کے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ واجہہ و جملہ ووکیبلری اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ اور ان سے جملے۔ دوست، دوست کو ہی کہتے ہیں، تلفظ دوست کرنا ہے آپ نے۔ وقتی، جب۔ پست خانہ، پوسٹ آفس۔ پستچی، پوسٹ مین یا ڈاکیا۔ نامہ، لیٹر، خط۔ تمبر، ٹکٹ کو کہتے ہیں جو لفافے کے اوپر چپکائی جاتی ہے، پوسٹل سٹیمپ۔ پاسخ یا جواب، آنسر کو کہتے ہیں جواب دینا، کسی بات کا جواب دینا، پاسخ گفتن یا پاسخ دادن۔ چسپاندن، یہ فارسی کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے چپکانا، لگانا۔ صندوق پست، پوسٹ آفس۔ پوسٹ باکس، صندوق پست کیا ہو گیا؟ پوسٹ باکس، جس میں آپ لفافہ لے کے ڈالتے ہیں اپنا خط والا۔ پاکٹ، اس لفافے کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا خط لکھ کر بند کرتے ہیں اوپر سے اور اس کو ڈالتے ہیں باکس کے اندر۔ پاکٹ، انولپ یا لفافہ۔ رئیس پست خانہ، پوسٹ ماسٹر۔ رئیس پست خانہ، جو پوسٹ آفس کا بڑا آفیسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماسٹر یا رئیس پست خانہ۔ بارگردن، واپس لوٹنا، واپس آنا۔ تو پہلے میں عزیز طلبہ آہستہ آہستہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی ساتھ غور کریں گے اور اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ یکی از دوستان من به ایران رفته است. دیروز ساعت 10 صبح پستچی نامه برای من آورد. این نامه دوست من فرستاده بود. نامه را خواندم، فهمیدم که او سالم به ایران رفته است، به ایران رسیده است. خوشحال شدم. دیشب جواب نامه او را نوشتم. امروز صبح آن را به پستخانه بردم. تنبور خریدم و به پاکت چسباندم. نامه را در صندوق پست انداختم. از پستخانه به خانه برادر رفتم. برادرم جای دیگر رفته بود. او را زنگ زدم و به من گفت ساعت 8 صبح به خانه شما تلفن کردم، شما در خانه نبودید. گفتم من به پستخانه رفته بودم۔ تو عزیز بچوں، اب ہم معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے۔ یکی از دوستان من به ایران رفته است۔ رفتہ ہو گیا، صیغہ ماضی مطلق ہے رفتن کا، رفتن کے معنی ہے جانا۔ میں یہ انڈرلائن کر رہا ہوں، اس کے معنی ہے جانا۔ تو رفتہ است گیا ہوا ہے، ماضی قریب بنے گا یہ۔ یکی از دوستان من به ایران رفته است، میرے دوستوں میں سے ایک دوست ایران گیا ہوا ہے۔ دیروز،
ساعت 10 صبح پستچی نامه برای من آورد. ساعت 10 بجے صبح کے 10 بجے پستچی ڈاکیے نے نامه برای من آورد میرے لیے ایک خط لایا. آورد جو ہے یہ نکلا ہے آوردن سے، مصدر آوردن سے. آوردن کے معنی ہے لانا. آورد اس نے لایا، برائے من میرے لیے. تو 10 بجے صبح ڈاکیے نے ایک خط میرے لیے لایا. این نامه دوست من فرستاده بود. فرستادن کے معنی ہو گیا بھیجنا. تو این نامه دوست من فرستاده بود، یہ خط میرے دوست نے بھیجا ہوا تھا. نامه را خواندم، میں نے خط کو پڑھا. خواندن کے معنی ہو گیا بلانا یا پڑھنا، اور یہاں پڑھنا معنی آئیں گے. تو خواندن کا نون ختم کر دیں گے، خواند بچ جائے گا اور خواند کے ساتھ میم لگے گی. خواندم میں نے پڑھا. نامه را خواندم، میں نے خط پڑھا. فہمیدم، فہمیدن مصدر فہمیدن سے نکلا ہے. تو فہمیدم کے معنی ہو گیا میں سمجھ گیا کہ او سالم به ایران رسیده است، کہ وہ صحیح سلامت ایران پہنچ گیا ہے. رسیدن کے معنی ہو گیا پہنچنا. رسیدن میں انڈر لائن کرتا ہوں. رسیدن کے معنی ہو گیا پہنچنا، کہ وہ صحیح سلامت ایران پہنچ گیا ہے. خوشحال شدم، میں خوش ہو گیا. دیشب جواب نامه او را نوشتم، تو گزری ہوئی رات میں نے اس کے خط کا جواب لکھا. نوشتن ہو گیا لکھنا، نوشتم میں نے لکھا. امروز صبح آن را به پستخانه بردم. امروز صبح، آج صبح، آن را اس کو به پستخانه بردم، میں پوسٹ آفس لے گیا. بردن جو ہے یہ بردم جو ہے یہ مصدر بردن سے نکلا ہے. بردن کے معنی ہو گیا لینا. بردم میں نے لیا. آج صبح میں اس کو پوسٹ آفس لے گیا. تمبر خریدم، ٹکٹ میں نے خریدی. و به پاکت چسپاندم، اور میں نے لفافے پر چپکائی. نامه را در صندوق پست انداختم، خط کو میں نے پوسٹ باکس میں. انداختم، انداختن کے معنی ہو گیا ڈالنا، پھینکنا. تو انداختم میں نے ڈالا. از پستخانه به خانه برادر رفتم، پوسٹ آفس سے میں اپنے بھائی کے گھر. بخانه برادر رفتم، اپنے بھائی کے گھر چلا گیا. برادرم جایی دیگر رفته بود، میرا بھائی کسی دوسری جگہ گیا ہوا تھا. او را زنگ زدم، میں نے اس کو فون کیا، میں نے اس کو ٹیلی فون کیا. و به من گفت، اس نے مجھ سے کہا. ساعت 8 صبح 8 بجے. به خانه شما تلیفون کردم، میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا. شما در خونه نبودید، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ گھر موجود نہیں تھے. بودید جو ہے یہ مصدر بودن سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے ہونا. شما در خونه نبودید، آپ گھر میں موجود نہیں تھے. گفتم، میں نے جواب دیا. من به پستخانه رفته بودم، میں پوسٹ آفس گیا ہوا تھا. تو عزیز بچوں آگے ہے تمرین یعنی ایکسرسائز. سوال های زیر را پاسخ بدهید. نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجیے. سوال نمبر 1، آیا شما ایران را دیده اید؟ کیا آپ نے ایران دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب رہے گا نہ خیر، نہیں جناب. من ایران را، شما کی جگہ آپ نے لگانا ہے من ایران را نہ دیده، یہ شما ہے، اس کی جگہ آپ نے من لگانا ہے، اور عید کی جگہ ام لگانا ہے، الف اور میم ام. میں لکھ کے بتا رہا ہوں ایسے. تو من ایران را نہ دیده ام،
عید ہے یعنی آپ اور ام ہو گیا میں. من ایران را نہ دیده ام میں نے ایران کو نہیں دیکھا ہے. پست خانه در چه خیابانی است؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے یعنی پوسٹ آفس کون سی سڑک میں ہے یا کس سڑک میں ہے. تو اس کا جواب ہوگا فارسی کے اندر پست خانه نزد خیابانی شهر است. پست خانه نزد خیابانی شهر است. آیا شما تنبور پست خریدید؟ کیا آپ نے پوسٹ آفس کی ٹکٹ خریدی؟ تو اس کا جواب رہے گا بله تنبور پست خریدم. خریدید کی جگہ خریدم آئے گا. بله من شما کی جگہ من تنبور پست خریدم. میں نے پوسٹ آفس کی ٹکٹ خریدی. وقتی تنبور را به پاکت چسباندید پاکت را کجا انداختید؟ جس وقت آپ نے ٹکٹ کو چپکایا لفافے پر چپکایا پاکت را کجا انداختید تو پیکٹ آپ نے کہاں ڈالا. وقتی تنبور را به پاکت چسپاندم یہاں چسپاندید ہے آپ نے چسپاندم کرنا ہے میں نے چپکایا. وقتی تنبور را به پاکت چسپاندم پاکت را صندوق کے در صندوق کے پست انداختم. یہاں انداختم کریں گے. پاکت را در صندوق کے پست انداختم. سوال نمبر 5 شما صبح چه ساعتی از خونه بیرون رفتید؟ آپ صبح کتنے بجے گھر سے باہر گئے؟ تو بیرون کے معنی ہوتا ہے باہر. تو آپ جواب دیں گے من صبح ساعت 8 از خونه بیرون رفتم. رفتید کی جگہ رفتم لکھیں گے آپ. میں گیا. آیا شما شبها دیر به خانه بر می گردید؟ کیا آپ روزانہ رات کو دیر سے آتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جواب میں نہ خیر من شبها دیر به خانه بر نمی گردم. بر نمی گردم یہاں میم لگانی ہے آپ نے. بر نمی گردم. آیا شما دوستان خود را که در ایران هستند نامه می نویسید؟ کیا آپ اپنے دوستوں کو جو ایران میں ہیں ان کو خط لکھتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بله من دوستان خود را که در ایران هستند نامه می نویسم. نامه می نویسم میں خط لکھتا ہوں. تو آیا شما جواب نامه ها را زود می نویسید؟ کیا آپ خط کا جواب جلد دے دیتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بله جی ہاں جواب نامه ها را زود می نویسم میں جلد دے دیتا ہوں. تو یہ آپ کے سوال اور جوابات تھے. تو اب ہے سوال نمبر 2 از مصدر های زیر صیغه های مستقبل بسازید. از مصدر های زیر نیچے دیے گئے مصادر سے صیغه های مستقبل بسازید زمانہ آئندہ یا فیوچر ٹینس کا صیغہ بنائیے یعنی فیوچر ٹینس میں اس کی گردان کیجئے. تو اس کو بتانے سے پہلے اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا. یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فعل مستقبل کا بیان جس میں ہے فیوچر ٹینس یعنی فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا کرنا سے نہ پایا جائے. اس زمانے میں ماضی مطلق سے پہلے لفظ خواستن اس کے معنی ہے چاہنا کا مضارع وہ ہے خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو انڈرلائن کر رہا ہوں خواہد خورد وہ کھائے گا یا وہ کھائے گی. خواہد رفت وہ جائے گا یا وہ جائے گی. گردان کے لیے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھیں میں انڈرلائن کر رہا ہوں اس کو
2-3 بار کہ گردان کے لیے صرف خاہد بدلے گا اور خاہد کی دال گرا کر علامتیں لگائی جاتی ہیں، علامات ضمیر لگائی جاتی ہیں۔ ایک جو پہلا سیگا ہے، سیگا واحد غائب او کی، او چونکہ اس کی علامت ضمیر تے یا دال ہے، اس میں دال نہیں گرے گی خاہد کی، تو باقی ہر جگہ جو 5 سیگے ہیں ایشن، تو، شما، من اور ما، ان کی جب علامات ضمیر لگیں گے تو خاہد کی دال کو حذف کر کے، ختم کر کے پھر علامات ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاہد خورد، اس میں دال نہیں گرے گی چونکہ علامت ضمیر اس کی یہی ہے، تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہا خواہند خورد، وہ کھائیں گے، خواہی خورد تو کھائے گا، خواہید خورد تم کھاؤ گے، خواہم خورد میں کھاؤں گا، خواہیم خورد ہم کھائیں گے۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں 2 چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک تو خاہد کی دال سیگا واحد غائب کو چھوڑ کے باقی سب سیگوں میں گر جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے گردان ہم مصدر اصلی کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ یہاں اب ہم نے زمانہ آئندہ میں گردان جو ہے وہ خاہد کے ساتھ کرنی ہے، مصدر اصلی جو معنی دینے والا مصدر ہے اس سے گردان نہیں کرنی ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواہند خورد، خواہی خورد، خورد کے ساتھ گردان نہیں بدلی گئی، بلکہ خاہد جو مضارع ہے خاصتن کا، اس کے ساتھ گردان بدلی گئی، جس کے معنی گا گے گی تصور کیے جائیں گے۔ تو یہ چیز ایک نوٹ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے میں نے گردان کر کے رکھی ہے یہاں پہ لکھ کے، سلائڈ چھوٹی سی بنا کے ہاتھ سے، سیگا ہائی مستقبل یا آئندہ، سیگا ہائی مستقبل یا آئندہ، اس کی گردان کیسے کرنی ہے۔ تو آپ کی بک پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، بک پر یہ ہم نے گردان کرنی ہے خاصتن سے اور فہمیدن سے۔ خاصتن کے معنی ہیں چاہنا، اور فہمیدن کے معنی ہیں سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو لرن، اور خاصتن ہو گیا ٹو وانٹ somebody۔ تو اس کے ساتھ ہم نے گردان کرنی ہے۔ تو اس کی گردان کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ وہ سلائڈ دکھانا چاہوں گا جو ہاتھ سے لکھ کے میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ یہاں آ جائیں تو خاصتن کے معنی ہو گیا چاہنا، اور خاصتن کا جو نون ہے میں آپ کے لیے انٹر کر رہا ہوں، اس نون کو ہم نے حذف کر دینا ہے، صرف نون ختم کرنا ہے، تو خاصتن سے یہ خاصت بن جائے گا۔ یہ میں نے لکھا ہوا آپ کے سامنے، نون جب ہم ختم کریں گے تو خاصت بن جائے گا۔ اس کے معنی ہوں گے اس نے چاہا۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خاہد کا استعمال ہوگا جس کے معنی زمانہ آئندہ میں لیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں خاہد خواست، اس کے معنی ہوں گے اس نے چاہا۔ خواہند، اب خاہد کی دال میں نے یہاں پہ یہ کراس لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراس، یہ نیچے، تو یہ کراس لگایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم خاہد خواست کے ساتھ خاہد کی دال نہیں ختم کر سکتے ہیں، چونکہ اس کی یہ علامت ضمیر یہی ہے۔ یہ میں نے آخر پہ لکھا ہوا ہے، یا اس کی علامت ضمیر تے ہے یا دال ہے، میں نے آپ کے لیے انڈر لائن کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دال نہیں گرے گی چونکہ اس کی علامت ضمیر یہی ہے، یہاں دال گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم باقی نون دال یا یہ دال یا یہ میم یا میم کا استعمال کریں گے تو اس وقت دال کو حذف کر دیں گے۔ تو دال کو حذف کریں گے تو خاہد کے ساتھ یہ بچے گا خواہ، اس کے ساتھ ہم نے نون دال، یہ ایشوڈ کی علامت ضمیر نون دال لگا دی تو خواہند بن گیا۔ تو آگے خواست ویسے کا ویسا آئے گا، خواہند خواست وہ چاہیں گے، پھر نیچے بنے گا نون دال نکال دیں گے، خواہ کے ساتھ یہ لگے گی تو خواہی بن جائے گا۔ تو اس کے معنی خواہی خواست، تو اس کے معنی ہوں گے تو چاہے گا، پھر یہ کو بھی نکال دیں گے، پھر شما کی علامت ضمیر یہ دال ساتھ میں اٹیچ کریں گے، اس کے ساتھ خواہید بن جائے گا یہ، تو خواہید خواست آپ چاہیں گے، اور پھر یہ دال کو بھی نکال دیں گے، خواہ بچ جائے گا، خواہ کے ساتھ میم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خواہم خواست میں چاہوں گا، اور پھر میم بھی نکال کے یہ میم جب جوڑیں گے اس کے ساتھ تو یہ بن جائے گا خواہیم خواست ہم چاہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے معنی بھی بتا دیے، اور گردان بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ذہن نشین
رکھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ یہاں پہ خاص کے ساتھ گردان نہیں بدلے گی، خاص کے ساتھ گردان بدلے گی، یہ ایک چیز یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فہمیدن۔ فہمیدن کے معنی ہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اس کا نون جب ہم ختم کر دیں گے، یہ میں نے کراس لگایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو نون جب ہم ختم کریں گے تو فہمیدن سے یہ فہمید بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، سمجھا۔ تو اس کے ساتھ گردان کریں گے تو سب سے پہلے خاہد ساتھ میں لایا جائے گا، چونکہ خاہد کے زمانہ آئندہ میں گردان خاہد کے ساتھ کی جاتی ہے اور خاہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاہد فہمید، خاہد فہمید، تو وہ سمجھے گا، اس کے معنی ہوں گے وہ سمجھے گا یا وہ سمجھے گی، مذکر اور مونس دونوں کے معنی اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خاہد کی دال کو ہم نے حذف کرنا ہے، یہ میں نے کاٹا لگایا ہوا ہے، اس دال کو ہم نے حذف کرنا ہے تو باقی خواہ بچ جائے گا، خواہ کے ساتھ نون دال لگے گی، تو خواہند خواہید، خواہند خواہید، اس کے معنی ہوں گے خواہند فہمید وہ سمجھیں گے، خواہند فہمید وہ سمجھیں گے۔ تو پھر ہم نے نون دال بھی نکال دینی ہے، خواہ بچے گا، خواہ کے ساتھ یہ جوڑیں گے تو یہ خواہی فہمید بن جائے گا، اس کے معنی ہوں گے تو سمجھے گا، تو کہ یہ یا معروف علامت ضمیر ہے تو کی، تو کی، تو اس لیے اس کے معنی تو تصور کیے جائیں گے، خواہی فہمید تو سمجھے گا۔ تو پھر یہ نکال دینی ہے اور یہ دال ایڈ کرنی ہے تو خواہید فہمید یہ بن جائے گا، آپ سمجھیں گے۔ پھر خواہم فہمید میں سمجھوں گا، پھر خواہیم فہمید ہم سمجھیں گے۔ تو واپس ہم اب اپنی بک پر آتے ہیں، سوال نمبر 3 پر، گردان کے بعد فعل ہائے زیر را در نفی بی نویسید۔ فعل ہائے زیر را، فعل ہائے زیر را، نیچے دیے گئے جو فعل ہیں ان کو کیا کیجئے، در نفی بی نویسید، اس کا نیگیٹیو بنا کے، اس کا منفی بنا کے آپ لکھیے۔ بی نویسید، نویشتن کا مضارع ہے نویسد اور یہ دال ساتھ میں لگی، بی نویسید آپ لکھیے۔ تو اب آگے ہم یہ کرتے ہیں، کون سے ہیں، من بودے یہ الف، جملہ نمبر الف جو آپ کے لیے انہوں نے خود کر کے دکھایا ہے کہ کیسے نیگیٹو بنانا ہے، نہ نیگیٹو اس کا نہیں بنایا ہے، تو یہ ہم کر رہے ہیں، اس کا نیگیٹو بنانا ہے، منفی۔ من بودے تو اس کا بنے گا من نہ بودے میں نہیں ہوا ہوں۔ ما بودئیم تو اس کا نیگیٹو بنے گا ما نہ بودئیم، جو مصدر ہے اس سے پہلے نہ کا اضافہ کرنا ہے تو یہ خود بخود منفی بن جائے گا، نیگیٹو بن جائے گا جملہ آپ کا۔ نمبر 3، او بودے است، او بودے است وہ ہوا ہے، اس کا نیگیٹو بنے گا او نہ بودے است۔ پھر ہے نمبر 4، ایشن بودے اند، ایشن نہ بودے اند وہ نہیں ہوئے ہیں۔ پھر ہے 5، تو بودے ای، تو نہ بودے ای، شما بودے عید، شما نہ بودے عید، اس کا نیگیٹو بن جائے گا۔ پھر جز بے میں سے کچھ جملے اور ہیں، 6 جملے، تو اس سے ہم نے کرنے ہیں من می روم، میں جاتا ہوں، تو اس کا نیگیٹو بنے گا، جب می کے ساتھ نیگیٹو بنایا جاتا ہے تو پھر می سے پہلے نہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے، کیونکہ روم سے پہلے نہ کا استعمال یہاں نہیں ہوگا، جہاں بھی می کا استعمال کیا جائے گا تو می سے پہلے نہ کا استعمال کیا جائے گا، تو یہ می کے ساتھ جب نہ لگائیں گے تو نمی بن جائے گا۔ تو جملہ نمبر 1، من می روم، من نمی روم میں نہیں جاتا ہوں، ما می رویم، ما نمی رویم ہم نہیں جاتے ہیں۔ نمبر 3، او می رود وہ جاتا ہے، او نمی رود وہ نہیں جاتا ہے۔ نمبر 4، ایشن می روند وہ جاتے ہیں، ایشن نمی روند وہ نہیں جاتے ہیں۔ پھر ہے نمبر 5 پہ، تو می روی تو جاتا ہے، تو نمی روی، تو نمی روی تو نہیں جاتا ہے۔ شما می روید آپ جاتے ہیں، شما نمی روید
آپ نہیں جاتے، شما نمی روید آپ نہیں جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جا ہائے خالی را بکم کے فعل ہائے معین پر کنید، خالی جگہوں کو جو مقرر کیے ہوئے فعل ہیں ان سے آپ بھریے۔ تو آگے ڈیشوں میں وہ مقرر کیے ہوئے مصدر دیے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ نے ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ تو ڈیش نمبر 1 ہے من پولیس را در خیابان ڈیش ڈیش، من پولیس را در خیابان دیدم، چونکہ من ہے تو لاسٹ پہ آخر پہ دیدم آئے گا، میں انڈر لائن کر دیتا ہوں دیدم۔ میں نے پولیس کو شاہراہ میں دیکھا۔ شما نمبر 2 شما کاشک ہارا بے آشپز خانے، شما کاشک ہارا بے آشپز خانے، شما ہے تو بردید آئے گا، بردید۔ شما کاشک ہارا بے آشپز خانے بردید، آپ نے چمچوں کو رسوئی میں لے گئے، آپ چمچ رسوئی میں لے گئے۔ او در کشمیر ڈیش ڈیش، او در کشمیر زندگی می کند، کردن کا مضارع کند ہے تو اس کا استعمال ہوگا او در کشمیر زندگی می کند، وہ کشمیر میں رہتا ہے یا زندگی بسر کرتا ہے۔ نمبر 4 دوست من بے کلاس من آمد، یہاں پہ ڈیش ڈیش ہے تو یہاں پہ ڈیش کی جگہ آمد لگانا ہے، صیغہ ماضی مطلق۔ میرا دوست میری کلاس میں آیا، دوست من بے کلاس من آمد، میرا دوست میری کلاس میں آیا۔ نمبر 5 زاہد کتاب را روی میز ڈیش ڈیش، زاہد کتاب را روی میز گذاشت، زاہد نے کتاب میز پر رکھی۔ تو نمبر 6 کمیل ساعت 5 صبح از خواب ڈیش ڈیش پہ لگائیں گے از خواب بیدار می شود، بیدار می شود، از خواب بیدار می شود۔ یہ تینوں الفاظ آپ نے اس ڈیش 1 میں لکھنے ہیں، تبھی جملہ آپ کا درست رہے گا۔ تو نمبر 7 پہ ہے آیا شما ڈیش ڈیش، آیا شما غذا خوردید، شما ہے تو ساتھ میں یہ دال لگے گا، آیا شما غذا خوردید، کیا آپ نے کھانا کھایا۔ پھر نمبر 8 ہے پروین برای دوستش نام ڈیش ڈیش، پروین برای دوستش نام نوشت، پروین نے اپنی سہیلی کے لیے خط لکھا۔ نمبر 9 شما روزنامه امروز را ڈیش ڈیش، شما روزنامے کہتے ہیں اخبار کو، تو دوبارہ دیکھ لیں شما روزنامه امروز را خواندید، چونکہ شما ہے تو اس کی علامت ضمیر یہ دال ہے تو خواندید آئے گا یہاں پہ۔ آپ نے آج کا اخبار پڑھا۔ تو نمبر 10 ہے من از این مغازه مداد ڈیش ڈیش، من از مغازه کہتے ہیں دکان کو، من از این مغازه مداد خریدم، میں نے اس دکان سے قلم پنسل خریدی، مداد کہتے ہیں پنسل کو، تو من ہے تو لاسٹ پہ خریدم آئے گا ڈیش میں نے خریدی۔ پھر بچوں نیچے ہے جا ہائے خالی را از صیغہ ہا پر کنید، تو جا ہائے خالی را خالی جگہوں کو از صیغہ ہا صیغوں سے پر کنید آپ بھریے۔ تو یہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، یہ ہمیں کچھ مصدر دیے گئے ہیں، تو ان کی انہوں نے گردان کی ہوئی ہے، پہلے گزشتہ میں کی ہوئی ہے، ایک ایک صیغہ کیا ہوا ہے، یعنی واحد حاضر گفتم میں نے کہا، گفتن ہو گیا اس کے معنی ہے کہنا، اور گفتم یعنی میں نے کہا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے حال میں کرنا ہے گفتن کا صیغہ، اور پھر اسی طریقے سے گفتن کا زمانہ آئندہ یا مستقبل میں گردان کرنی ہے، یہ آپ کے سامنے میں انٹر کر رہا ہوں آئندہ، یہ ہے حال اور یہ ہے گزشتہ، تینوں زمانوں میں ان کی گردان کرنی ہے۔ تو مصدر کون کون سے دیے گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ایک گفتن ہے، گفتن کے معنی ہے کہنا یا بولنا، اور اس کا مضارع ہے گوید، یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ جب ہم حال میں آئیں گے تو مضارع کا استعمال ہوگا، یہ یہاں پہ ایک کر کے آپ کے لیے بتایا گیا ہے، می گویم کہ میں کہوں، میں کہتا ہوں،
اس کے بعد ہے کردن. کردن کے معنی ہے کرنا اور اس کا مضارع ہے کند، کرتا ہے یا کرے گا. مضارع کو ہمیشہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے اس کو زبر سے تلفظ کر کے زور سے دال پر مارا جاتا ہے، یعنی دال ساکن ہے تو کند پڑھا جائے گا. تو خوردن، خوردن کے معنی ہو گیا کھانا، اور اس کا مضارع ہے خورد. اس کا مضارع کیا ہے؟ خورد، کھاتا ہے یا کھائے گا. اسی طریقے سے یہ نشستن ہے، تو یہاں نشستن لکھا ہوا ہے لیکن نیچے گردان میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہاں گردان نوشتن کی گئی ہے. نشستن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، نشستن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا ٹو سٹ، اور نوشتن کے معنی ہوتے ہیں لکھنا ٹو رائٹ. تو یہاں پہ یہ غلطی ہے، آپ درست کر لیں. ہم گردان جو ہے وہ نوشتن سے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نیچے یہاں انہوں نے ایک ایک مثال جو ہے وہ نوشتن کی گردان کر کے دی ہوئی ہے، تو یہ نشستن کی جگہ آپ کریکشن کر لیں نوشتن. تو اس کے بعد بچوں میں نے آپ کے لیے الگ سے ہاتھ سے لکھ کر گردان جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سمجھانے کی بھی میں کوشش کروں گا. تو وہاں پہ چلتے ہیں. یہ سب سے پہلے آپ کو میں کروا رہا ہوں فعل ماضی یا گزشتہ کی گردان. تو اس میں نے آپ کو ساتھ میں معنی بھی لکھ دیا ہے اور کس طریقے سے گردان کرنی ہے. سمپل آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی گردان آپ گزشتہ زمانے میں یا ماضی میں کرنے جا رہے ہوں گے تو اس وقت سب سے پہلے جو مصدر ہوگا، یہ مصدر ہے آپ کے سامنے میں انڈر لائن کر رہا ہوں، گفتن. گفتن کے معنی ہیں کہنا یا بولنا. میں نے نیچے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، انڈر لائن کر دیا ہے میں نے. اور سب سے پہلے اس کی نون کو ہم نے ختم کر دینا ہے. گفتن کی نون کو کسی بھی مصدر کی، صرف گفتن نہیں، کسی بھی مصدر کی جب آپ گردان ماضی میں کرنے جا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے اس مصدر کے نون کو گرا دینا ہے، اس کو حذف کر دینا ہے، اس کو نکال دینا ہے یا کاٹ دینا ہے. باقی جو بچ جائے گا وہ گفت بچے گا. وہ یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، انڈر لائن بھی کر رہا ہوں، ٹک کیا ہے میں نے. تو گفت بچ جائے گا. گفت کے معنی ہو گیا اس نے کہا، چونکہ اس کے آخر میں تے یا دال بچ رہی ہے، اور جس کے آخر میں تے یا دال بچے گی تو اس کے معنی او ہوں گے، یعنی وہ یا اس نے مراد لیے جائیں گے. تو اس لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، گفت کے معنی ہوں گے اس نے کہا. اب یہاں پہ ایک گردان خود بخود ہو گئی نون نکالنے سے، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کی ہوئی ہے گفت. جب نون نکال دیا تو گفت بچ گیا، یہ خود بخود بن جائے گا. تو اس کے آخر میں یا تے بچے گی یا دال بچے گی، تو اس کے معنی ہوں گے اس نے کہا. چونکہ معنی میں نے نہیں لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ خود لکھیں گے، میں ریپیٹ کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد گفت کے ساتھ نون دال جب آپ جوڑ دیں گے، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، اور آپ کی یادداشت کے لیے میں نے ساتھ میں علامات ضمیر بھی ایک جگہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہو جائیں. تو اس کے بعد جب نون دال جوڑیں گے تو یہ گفتند بن جائے گا. گفتند کے معنی ہو گیا انہوں نے کہا. اور اس کے بعد نون دال نکال کے ہم جب یائے معروف ساتھ میں اٹیچ کریں گے گفت کے ساتھ، یہ یاد رکھنا ہے کہ گفتند کے ساتھ گفتندی نہیں کرنا ہے، بلکہ نون دال کو پھر ختم کر دینا ہے. جو گفت بچا ہوا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے یہ جوڑنی ہے، تو یہ گفتی بن جائے گا. یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے، گفتی. تو نے کہا، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ کے معنی ہوں گے تو، اور گفتی ہو گیا تو نے کہا. اب یہ کو بھی نکال دینا ہے، باقی گفت بچ جائے گا، اس کے ساتھ یہ دال ایڈ کریں گے تو گفتید بن جائے گا. کیا بنے گا؟ گفتید. آپ نے کہا، جمع حاضر کا صیغہ بنے گا یہ. آپ نے کہا، پھر بنے گا، اب ہم یہ دال نکال دیں گے، میم جب جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا گفتم. یہ بچوں آپ اچھے طریقے سے ایکسرسائز کریں گے، لکھیں گے، تب جا کے آپ کو یہ سمجھ آئے گی. تو گفتم کے معنی ہو گیا میں نے کہا، چونکہ میم جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم کی ہے، جس کے معنی ہے میں. تو اس کے بعد میم کو بھی نکال دیں گے. جب یہ میم ہم یا میم ساتھ میں جوڑیں گے تو گفتیم بن جائے گا، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسکرین پر. تو اس کے معنی ہوں گے ہم نے کہا. گفتیم کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم نے کہا. گفتم کے معنی میں نے کہا، اور گفتیم کے معنی ہم نے کہا. اسی طریقے سے ہم ساری گردانیں نیچے ماضی میں کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آگے حال میں کریں گے اور پھر مستقبل میں کریں گے. تو اب ہے مصدر کردن. کون سا مصدر ہے؟ کردن. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، کردن کی جب ہم نون کو ختم کر دیں گے تو صرف بچ جائے گا کرد. کردن سے کرد. اور کردن کے معنی ہیں نیچے میں نے لکھے ہوئے ہیں کرنا. کرد بچ جائے گا تو یہ گردان خود بخود بن گئی. یہاں ہم لکھیں گے کرد، اور اس کے آخر میں دال ہے
تو ہم کہیں گے کہ اس نے کیا. ہم کیا کہیں گے؟ یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں اوپر والا کہ اس کے آخر میں دال ہے. اوپر کے آخر میں تے بچی تھی, یہاں دال بچ گئی ہے. جس کے آخر میں دن ہوگا تو دال بچے گی, جس کے آخر میں تن ہوگا تو تے بچے گی, ظاہر سی بات ہے. تو اسی لیے میں نے دونوں لکھ دی ہیں, یا تے ہوگا یا دال ہوگی. تو کرد کے معنی ہو گیا اس نے کیا. اب اس کے ساتھ نون دال جوڑیں گے تو کردند بن جائے گا. اوپر دیکھتے رہیں اور جوڑتے رہیں, کردند بن جائے گا. اور کردند کے معنی ہوں گے انہوں نے کیا. کردی تو نے کیا. کردید, اوپر علامات ضمیر کو دیکھتے رہیں اور ساتھ میں جوڑتے جائیں. کردید آپ نے کیا. کردم میں نے کیا. کردیم ہم نے کیا. تو اسی طریقے سے عزیز طلبہ نیچے آ جائیں خوردن پر. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ اچھے طریقے سے. جب ہم خوردن پر آتے ہیں تو خوردن کے معنی ہو گیا, نیچے میں نے لکھے ہوئے ہیں کھانا. اب اس کی جب نون کو ختم کر دیں گے تو خورد بچ جائے گا. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے خورد, یہ بچے گا. تو اس کو ہم یہاں لکھیں گے تو خورد کے آخر میں دال ہے تو اس کے معنی ہوں گے اس نے کھایا. اس نے کھایا. خورد کے آخر میں دال ہے تو اس نے کھایا. پھر نون دال جوڑیں گے تو خوردند انہوں نے کھایا. پھر یہ یا معروف جوڑیں گے تو خوردی تو نے کھایا. پھر یہ دال جوڑیں گے تو خوردید بن جائے گا آپ نے کھایا. اور جب میم جوڑیں گے تو خوردم میں نے کھایا. اور جب یا میم جوڑیں گے تو خوردیم ہم نے کھایا. صرف ساتھ میں جوڑتے جانا ہے اسی طریقے سے, اسی ترتیب سے جو میں نے اوپر آپ کو گفت کے ساتھ کر کے دکھائی ہے, اسی ترتیب سے ساتھ میں جوڑتے جانا ہے. اور اب آ گیا مصدر نوشتن. نوشتن کے معنی ہیں لکھنا. میں انڈر لائن کرتا جا رہا ہوں اور آپ دیکھتے جائیں. نوشتن کے معنی ہے لکھنا. نوشتن کی نون کو حذف کر دیں گے, باقی بچ جائے گا نوشتن سے نوشت بچے گا. کیا بچے گا؟ نوشت. تو نوشت یہ میں نے آگے لکھا, نوشت کے معنی ہو گیا, اس کے آخر میں تے ہے تو اس کو ہم کہیں گے, اس کے معنی نوشتن کے معنی ہے لکھنا. نوشت اس نے لکھا. اب جب نون دال جوڑیں گے تو نوشتند انہوں نے لکھا. اور یا جب جوڑیں گے تو نوشتی تو نے لکھا. اور نوشتید آپ نے لکھا. اور اسی طریقے سے ہے نوشتم. یہ یہاں میں ختم کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیں, انڈر لائن نہیں کروں گا. نوشتم میں نے لکھا. اور نوشتیم ہم نے لکھا. یہ والا نوشتیم ہم نے لکھا. تو یہ بچوں تھی ہماری فعل ماضی یا گزشتہ کی گردان. صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ نون ختم کرنا ہے اور علامات ضمیر یہ جو میں نے دی ہوئی ہیں ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے, تو گردان خود بخود بنتی جائے گی. اور معنی کا خیال رکھنا ہے چونکہ علامت سے ہی پتہ چلے گا معنی کا کوئی آپ کیا معنی اس کے لیے بن رہے ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں اب حال پر. یہ آپ کی سکرین آپ کے سامنے آ رہا ہے. فعل حال. فعل حال اور حال میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, سب سے پہلے موٹی سی باتیں دو ہیں یاد رکھنے کی, کہ یہاں ایک تو مضارع کا استعمال ہوگا اور ساتھ میں می کا استعمال ہوگا, کیونکہ می کے معنی تا تے تی یا رہا رہے رہی تصور کیے جاتے ہیں. تو یہاں میں نے آپ کے سامنے فعل حال لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ اس کا مضارع جو ہے گفتن, جو ہم جس کی گردان کر کے آ رہے ہیں اس کا مضارع ہے گوید. گوید کے معنی ہے کہتا ہے یا کہے گا. اوپر میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ مضارع ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر. تو ایک تو می کا استعمال ہوگا اور ایک ساتھ میں جو بھی مصدر ہوگا جس کی گردان آپ کو دی گئی ہوگی اس کا مضارع کا استعمال کرنا ہے. تو مضارع کا استعمال کریں گے جب ہم, تو جب پہلی گردان ہم کریں گے تو سیدھا ہم لکھیں گے می گوید. ہم کیا لکھیں گے؟ می گوید. تو اس کے معنی ہوں گے وہ کہتا ہے. می گوید وہ کہتا ہے. فعل حال بنے گا یہ. اب پہلی گردان میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب پہلی گردان او کے ساتھ کی جائے گی تو تے اور دال لاسٹ پہ بچے گی, اور یہ چونکہ او کی علامت ضمیر ہے تو یہاں پہ دال کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں, حذف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب صیغہ واحد غائب کے بعد کی ہم گردانیں کریں گے تو وہاں پہ دال کو حذف کر دیں گے. یہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے, کاٹا ہوا ہے دال کے نیچے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا, یہ کاٹا میں نے لگایا ہوا ہے. تو اس کاٹے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو 5 گردانیں کر رہے ہیں, 1 2 3 4 اور 5, ان گردانوں میں آپ نے دال کو حذف کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے, نکال دینا ہے, پھر علامات ضمیر کا استعمال کرنا ہے. اب جب ہم دال ختم کر دیں گے تو می گو اور یہ بچے گی, یا معروف بچے گی, تو اس کے ساتھ نون دال جوڑیں گے. یہ والا نون دال
جو آپ کے پیچھے لکھا آ رہا ہے اسکرین پر، تو می گویند بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ می گویند، وہ کہتے ہیں۔ اب یہ نون دال کو بھی نکال دیں گے، یہ ساتھ میں جوڑیں گے، می گویی، تو کہتا ہے۔ اور پھر جب یہ کو بھی نکال دیں گے، یہ دال جوڑیں گے تو می گویید، کیا بنے گا؟ می گویید، آپ کہتے ہیں۔ اور جب یہ میم کو، یہ دال کو بھی نکال دیں گے، یہ میم جوڑ دیں گے، یا میم، تو می گویم، می گویم، میں کہتا ہوں۔ اور جب یہ میم جوڑیں گے تو بن جائے گا، دو یہ برابر آ جائیں گی، می گوییم، ہم کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے بچوں آ جائیں نیچے، جو کردن کا ہم پیچھے کر کے آ رہے ہیں، کردن کا مضارع تھا نا، مصدر تھا، صیغہ ماضی مطلق تھا کرد، اس کے ساتھ ہم نے گردان ماضی میں کی تھی۔ اب اسی کی گردان حال میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا موٹی سی باتیں حال میں یاد رکھنی ہیں، ایک تو می کا استعمال ہوگا اور ایک مضارع کا استعمال ہوگا، جس مصدر کی بھی گردان کرنے جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کردن تھا، کردن کا مضارع کند ہے، میں نے لکھا ہوا ہے آپ کی یادداشت کے لیے اوپر، کند کے معنی ہو گئے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، تو ساتھ میں می لگے گی تو یہ بن جائے گا می کند، می کند، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو می کند، وہ کرتا ہے۔ اب جب آگے والی 5 گردانیں کریں گے، 1 2 3 4 اور 5، یہ گردانیں جب ہم کریں گے تو دال کو حذف کر دیں گے، دال کو حذف کریں گے تو کن بچ جائے گا، می کن بچ جائے گا۔ یہ دال کے نیچے میں نے چھوٹا سا کراس لگایا ہوا ہے، تو اس دال کو نکال دیں گے۔ اس کے بعد پہلی گردان میں نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کی علامت ضمیر تے اور دال بذات خود ہے، تو لہٰذا ہم اسے نکال نہیں سکتے ہیں۔ تو می لگا کے تو کن بچ جائے گا، تو اس کے ساتھ نون دال ایڈ کریں گے، یہ والا نون دال، تو یہ بن جائے گا می کنند، وہ کرتے ہیں۔ جب نون دال نکال دیں گے تو یہ جوڑیں گے، می کنی، تو کرتا ہے، می کنید، آپ کرتے ہیں، می کنم، میں کرتا ہوں، اور جب یہ میم جوڑیں گے تو می کنیم، ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، نیچے ہم خوردن کی گردان ہم نے کی تھی پہلے ماضی میں، اس کے پیچھے، تو اب ہم حال میں خوردن کی گردان کرنے جا رہے ہیں، لیکن مضارع کا استعمال ہوگا، اور خوردن کا مضارع ہے خورد، تو ساتھ میں می لگے گی تو یہ بن جائے گا می خورد، می خورد، وہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ اب خورد کی دال کو حذف کر دیں گے تو خور بچ جائے گا، اس کے ساتھ نون دال جوڑیں گے، یہ والا نون دال، تو می خورند بن جائے گا، می خورند، وہ کھاتے ہیں، می خوری، تو کھاتا ہے، می خورید، آپ کھاتے ہیں، اور می خورم، میں کھاتا ہوں، می خوریم، ہم کھاتے ہیں۔ بچوں اگر آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، تو آپ یہ سمجھ لیں اور علامات ضمیر یاد کر لیں اور ان کے معنی یاد کر لیں، تو تقریباً آپ آدھی فارسی جو ہے، فارسی زبان جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو وہ ٹیبل بنا کے دیا تھا علامات ضمیر کا اور ضمیر کا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں۔ اب نیچے آ جاتے ہیں نوشتن کی گردان جو ہم نے ماضی میں کی تھی، اب ہم حال میں کرنے جا رہے ہیں اس کی۔ تو یہاں بھی نوشتن کا مضارع جو ہے وہ نویسد ہے، تو نویسد کے ساتھ گردان کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے نویسد لکھا، می ساتھ میں لگا کے، می نویسد، وہ لکھتا ہے، تو یہاں پہ دال کو پھر ہم ختم کر دیں گے، یہ میں کاٹا لگا رہا ہوں، اس دال کو ہم ختم کر دیں گے تو نویس بچ جائے گا، نویس کے ساتھ پھر یہ شمع کی علامت ضمیر نون دال، نا ایشن کی علامت ضمیر نون دال لگے گی، تو یہ بن جائے گا می نویسند، وہ لکھتے ہیں، می نویسی، تو لکھتا ہے، می نویسید، اسی طریقے سے کرتے جائیں گے، دال کو ختم کرتے جائیں گے اور علامات ضمیر کا استعمال کرتے جائیں گے، می نویسید، آپ لکھتے ہیں۔ اور نیچے یہ میں دیکھ رہا ہوں، اب ٹک نہیں کر سکتا، می نویسم، میں لکھتا ہوں، اور می نویسیم، ہم لکھ رہے ہیں، می نویسیم، ہم لکھتے ہیں، سوری، می نویسیم، ہم لکھتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے عزیز بچوں ہم گردان اب کریں گے فعل مستقبل کی، فعل مستقبل کی۔ آپ کی بک پر صرف ایک گردان کی گئی ہے، یہ والی، اور یہ والی ایک گردان
کی گئی ہے، اسی طریقے سے ساری ایک واحد حاضر کی گردان جو ہے آپ کو بک پر کر کے دکھائی گئی ہے، باقی ہم نے خود کرنی ہے، لیکن میں نے اپنی ترتیب سے یہ کی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے اس کو اسی طریقے سے کریں گے۔ تو فعل مستقبل میں ہم نے سب سے پہلے ایک تو خواستن ایک مصدر ہے، خواستن کے معنی ہیں چاہنا، ٹھیک ہے جی، اس کا مضارع ہے خواستن۔ خواستن میں ادھر لکھ نہیں سکتا، بہرحال آپ یہ یاد رکھیں گے کہ خواستن کا مضارع ہے خواہد، اور اس کے معنی ہیں چاہتا ہے یا چاہے گا، لیکن یہاں پہ معنی چاہتا یا چاہے گا نہیں لگیں گے، بلکہ یہاں پہ گا گے گی کے معنی میں تصور کیا جائے گا خواہد کو۔ تو صیغہ ماضی مطلق کا استعمال ہوگا، ساتھ میں یہ جو گفت لگا ہے، پہلے تو مضارع کا استعمال ہوگا خواہد کا، اور سب زمانہ آئندہ میں سب جگہ خواہد کا استعمال ہوگا، اور اس کے معنی یہاں پہ گاگے گی تصور کیے جائیں گے، یہ زمانہ آئندہ کی پہچان کے طور پہ۔ جیسے زمانہ آئندہ میں انگلش میں ہمیشہ ول یا شیل کا استعمال ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں زمانہ آئندہ کے لیے فارسی میں خواہد کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ خواہد کا ہی استعمال ہوگا ہر جملے کے ساتھ۔ تو آگے جو ہوگا وہ صیغہ ماضی مطلق استعمال کیا جائے گا، کسی بھی مصدر کا صیغہ ماضی مطلق استعمال کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں گے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں گے کہ گردان جو ہے وہ خواہد کے ساتھ بدلی جائے گی، نہ کہ گفت کے ساتھ۔ اس کے پہلے ہم جتنی بھی گردانیں کرتے رہے ہیں وہ مصدر کے ساتھ یا مضارع کے ساتھ کرتے رہے ہیں، تو اب یہاں پہ گردان صرف خواہد کے ساتھ بدلی جائے گی، اور پہلی گردان کو چھوڑ کر باقی جو 5 گردانیں ہیں ان میں دال کو حذف کر کے ضمیر کی علامتوں کا استعمال کیا جائے گا خواہد کے ساتھ۔ یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس، اور ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھیں، تو گردان اسی پر کی جائے گی۔ تو اب یہاں پہ پہلی گردان دیکھیں، خواہد گفت، گفتن مضارع تھا جس کی گردان ہم نے کی گوید حال میں، اب اسی کا صیغہ ماضی مطلق پھر دوبارہ استعمال کریں گے، گفت، اور خواہد کا تو لگاتار استعمال ہوگا، خواہد گفت وہ کہے گا، خواہد گفت وہ کہے گا۔ پھر اس دال کو ہم ختم کر دیں گے، خواہد کی دال کو ختم کر دیں گے تو خواہ بچ جائے گا، اس کے ساتھ نون دال جوڑیں گے تو یہ خواہند بن جائے گا، خواہند گفت وہ کہیں گے، وہ کہیں گے، خواہی گفت یہ کا استعمال کریں گے تو خواہی بن جائے گا، خواہی گفت تو کہے گا، خواہید گفت آپ کہیں گے، خواہم گفت میں کہوں گا، اور خواہیم گفت ہم کہیں گے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ نیچے آ جائیں، کردن کی گردان کرنے کے جا رہے ہیں ہم۔ کردن کا صیغہ ماضی مطلق ہے کرد، اور ساتھ میں خواہد لگے گا، خواہد کرد وہ کرے گا، خواہد کرد معنی اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور لکھ لیں، خواہد کرد وہ کرے گا۔ اب خواہد کی دال کو پھر ختم کر دیں گے تو باقی بات جائے گا خواہ، خواہ کے ساتھ یہ نون دال لگے گی، یہ والی نون دال جو میں انڈرلائن کر رہا ہوں، تو یہ خواہند کرد وہ کریں گے، خواہند کرد وہ کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے نون دال کو نکال دینا ہے، اور خواہی کے ساتھ یہ لگے گی تو بن جائے گا خواہی کرد تو کرے گا، خواہید کرد آپ کریں گے، خواہم کرد میں کروں گا، اور اسی طریقے سے میم کو نکال کے جب یا میم استعمال کریں گے خواہد کے ساتھ، خواہ کے ساتھ، تو یہ خواہیم کرد ہم کریں گے۔ تو اسی طریقے سے نیچے آ جائیں اب خوردن کا زمانہ آئندہ میں گردان کرنے کے لیے، تو خواہد لگے گا، خواہد یہ لگا دیا ہم نے یہاں پہ، تو یہ خواہد، خواہد نہ سوری اوپر ہے، اوپر والا دیکھ لیں، یہ والا نہیں ہے، یہ والا خواہد خورد وہ کھائے گا۔ اب دال کو پھر یہاں پہ اس کے بعد حذف کر دیں گے ہم، یہ میں کراس کر رہا ہوں، کراس کیا ہوا بھی ہے آلریڈی، تو یہاں پہ کراس کر کے دال کو پھر یہ نون دال لگے گی، اور نون دال لگنے سے بن جائے گا خواہند، اور ساتھ میں لگے گا خورد، خواہند خورد وہ کھائیں گے، خواہی خورد، نون دال کو نکال کے یہ جوڑیں گے، یہ والی یہ جو پیچھے ہے یہاں پہ میں بتا نہیں سکتا، تو خواہی خورد تو کھائے گا، خواہید خورد آپ کھائیں گے، خواہم خورد میں کھاؤں گا، خواہیم خورد میں کھاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے بچوں ہم پھر اب گردان کریں گے
جو پیچھے مصدر دیا ہوا تھا نوشتن، نوشتن کا مضارع تھا نویسد، تو اب اس کا صیغہ ماضی مطلق بنانا ہے۔ نوشتن کا ماضی مطلق کیسے بنے گا؟ صرف نون کو ختم کر دیں گے، نون کو ختم کریں گے تو نوشت بچ جائے گا۔ کیا بچے گا؟ نوشت، یہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں خاہد لگے گی، اسی طریقے سے خاہد لگے گا، تو خاہد نوشت، وہ لکھے گا۔ اب میں نے خاہد کی دال کے نیچے انڈر لائن کر کے کراس لگایا ہوا ہے، تو اس دال کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، خاہ بچ جائے گا۔ خاہ کے ساتھ پھر یہ نون دال ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا خواہند نوشت، خواہند نوشت، وہ لکھیں گے۔ پھر نون دال نکال کے یہ جوڑیں گے تو خواہی نوشت، تو لکھے گا۔ پھر یہ نکال کے یہ دال جوڑ دیں گے، یہ والی یہ دال، تو یہ بن جائے گا خواہید نوشت، ہم آپ لکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ دال نکال کے یا میم جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا خواہم، یا میم نہیں، صرف میم جوڑیں گے، یہ والی میم پیچھے، تو خواہم نوشت میں لکھوں گا۔ اور پھر یا میم جب جوڑیں گے تو خواہیم نوشت ہم لکھیں گے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا یہ گردان، اور یہ لاسٹ اس لیسن کا لیسن نمبر 5 کا آخری پیج تھا۔ تو امید ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی۔ اب کہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے وہ آپ پر منحصر ہے، اور آپ مجھے بتائیں گے، آگاہ کریں گے کہ سر ہمیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ جہاں سے نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ کو مزید سمجھانے کی، اور کچھ اس کے بعد، اس لیسن کے بعد میں آپ کو کچھ گردانیں کرنے کے لیے دوں گا جو آپ کو کر کے دی گئی ہوں گی، پہلے بغیر معنی کے اور بعد میں معنی کے ساتھ گردان کی جائے گی، جو آپ کا ہوم ورک ہوگا، اور اس پہ آپ اچھے طریقے سے ایکسرسائز کریں گے گھر پہ۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر مجھ سے رجوع کریں گے پوچھنے کی، انشاءاللہ میں پھر بھرپور کوشش کروں گا آپ کی الجھن کو سلجھانے کی انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔